نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أَفَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ صدق اللہ العظیم۔ معزز حاضرین و ناظرین، اللہ رب العزت کا بے پایہ فضل و احسان ہے کہ جس نے اپنی توفیق خاص اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین مبارک کے تصدق سے ہمیں ایک مرتبہ پھر اپنی بارگاہ میں حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہماری اس حاضری کو قبول فرمائے۔ ہماری سلسلہ وار گفتگو اس حوالے سے چل رہی تھی کہ زندگی دو قسم کی ہے، ایک وہ فزیکل لائف اور ظاہری زندگی ہے جو ہر شخص اس دنیا میں کچھ حصہ گزار کے چلا جاتا ہے۔ اب اس کو جتنی بھی وہ زندگی میسر آ جائے، وہ 10 سال ہو، 15 سال ہو، 50 سال ہو یا 100 سال ہو، اور اس فزیکل لائف کے ساتھ ساتھ ایک دوسری زندگی اور دوسری لائف بھی ہے جس کو روحانی زندگی اور اسپرچول لائف کہتے ہیں۔ اور وہ روحانی زندگی اور اسپرچول لائف اس خوش نصیب کو میسر آتی ہے جس کو دل زندہ میسر آ جاتا ہے، جس کا دل زندہ ہو جائے، قلب زندہ ہو جائے اور اس کو قلب حی میسر آ جائے، تو بس یوں سمجھیں کہ اس کو پھر روحانی زندگی اور اسپرچول لائف میسر آ جاتی ہے۔ اور دل زندہ ہوتے ہیں اللہ کے ساتھ جڑنے کی وجہ سے۔ جب بندہ اپنے دل کو اللہ کے ساتھ جوڑ لیتا ہے تو اللہ کے ساتھ جوڑنے کی وجہ سے پھر اس کے دل کو نور میسر آتا ہے، جس نور کی وجہ سے پھر وہ دل زندہ ہوتا ہے۔ محض زندہ ہی نہیں ہوتا بلکہ پھر وہ قلب منور ہو جاتا، اور خالی قلب منور ہی نہیں بلکہ وہ قلب منور ہو جاتا ہے، پھر وہ دوسروں کو بھی زندگی عطا کرتا ہے، ان کو بھی روشنی فراہم کر رہا ہوتا ہے، اور ان کو ظلمات اور تاریکیوں سے نکال کر ان دلوں کو بھی اجالوں کی طرف لا رہا۔ تو گویا اگر اب تک جو میں نے پچھلی نشستوں میں بات کی ہے اس کو تھوڑا سا میں سمرائز کروں تو یوں سمجھیں کہ دل بنیادی طور پر 3 قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک دل وہ ہے جسے دل مردہ کہتے ہیں، دوسرا وہ ہے جسے مریض اور بیمار دل کہتے ہیں، اور تیسرے دل کی وہ قسم ہے جسے زندہ دل کہا جاتا ہے۔ القلب المیت مردہ دل، القلب المریض بیمار دل، اور القلب الحی یعنی زندہ دل۔ مردہ دلوں کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے؟ آج میں قرآن کی روشنی میں چند مقامات کی آپ کو سیر کروانا چاہ رہا ہوں تاکہ مزید یہ بات پایہ ثبوت کو پہنچ جائے کہ ہاں دلوں کی بھی ایک دنیا ہے، اور قرآن اس پر بڑی سیر حاصل گفتگو کر رہا ہے۔ حضور شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری بردسیلہ مداری آپ کے بہت سارے خطابات آپ کو مل جائیں گے جن کا عنوان ہے فقہ القلوب، یعنی دلوں کی دنیا کیا ہے، اس کی سمجھ، اس کے بارے میں علم۔ فقہ القلوب کے عنوان سے آپ کو بہت سارے خطابات آپ کے ملیں گے، باقاعدہ کتابیں اس عنوان پر مل جائیں گی۔
اور آپ نے قرآنی انسائکلوپیڈیا جو ترتیب دیا ہے، اس قرآنی انسائکلوپیڈیا کے اندر کم و بیش قرآن کی روشنی میں دلوں کی 18 قسمیں بتائی جن کا ذکر خود قرآن کرتا ہے۔ میں آج وہ پہلی قسم کا دل جسے ہم دل مردہ کہتے ہیں اس کی بات کرتا ہوں۔ میں پچھلی نشستوں میں مسلسل یہ مختلف اینگل سے آیت آپ کے سامنے رکھتا چلا آ رہا ہوں، آج پھر تھوڑی سی اس پر روشنی ڈال کے پھر ہم قرآن کی ان آیات کی طرف آتے ہیں۔ سورہ انعام قرآن پاک کی 6 سورت ہے اور اس کی آیت نمبر 122 ہے، جس میں باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اَوَ مَنْ كَانَ مَيْتًا، بھلا وہ شخص جو پہلے مردہ تھا، فَأَحْيَيْنَاهُ، پس ہم نے اسے زندہ کر دیا، اور محض زندہ ہی نہیں کیا، وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا، پھر ہم نے زندہ کر کے اس کو صاحب نور کر دیا، نور والا بھی بنا دیا، یمشی بِهِ فِی النَّاسِ، اور پھر وہ اس نور کے ساتھ میری مخلوق میں چلتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اسے خالی صاحب نور ہی نہیں بنایا بلکہ پھر ہم نے اسے نور بانٹنے والا بھی بنا دیا۔ فرمایا وہ دل جس کو ہم نے ترقی کی منازل طے کروا کے اب نور بانٹنے والا بنا دیا، کمم مثلہ، کیا وہ اس کی مانند ہو سکتا ہے، فی الظلمات، جو ہر وقت تاریکیوں میں، اندھیریوں میں، ظلمات میں گھرا ہوا ہے، لیس بخارج منہا، اور اس کے وہاں سے ان ظلمات سے باہر نکلنے کے بھی کوئی امکانات اور چانسز باقی نہیں۔ تو کبھی بھی ایسے دو لوگ یا ایسے دل رکھنے والے برابر نہیں ہو سکتے۔ تو میں بتا یہ رہا تھا کہ اس میں یہ جو باری تعالیٰ نے فرمایا اَوَ مَنْ كَانَ مَيْتًا، بھلا وہ شخص جو مردہ تھا ہم نے اسے زندہ کر دیا ہے، تو اس مردہ سے مراد وہ نہیں ہے جو زندگی گزار کے قبر میں چلا گیا، کیونکہ باری تعالیٰ تو آگے فرما رہے ہیں پھر ہم نے اسے زندہ کر دیا، زندہ کر کے پھر نور والا بنایا، اور نور والا ہی نہیں بلکہ یمشی بِهِ فِی النَّاسِ، پھر میرا وہ بندہ اس نور کے ساتھ میری مخلوق میں چلتا ہے۔ تو اس دنیا کی بات ہو رہی ہے، تو قبروں میں جانے والے مردہ کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ تو پھر مردہ کسے کہا جا رہا ہے؟ مردہ جسے کہا جا رہا ہے یہ ایک جیتا جاگتا انسان ہے جس کی آنکھیں بھی ہیں، کان بھی ہے، سر بھی ہے، دھڑ بھی ہے، پورا 6 فٹ کا جسم ہے، مگر ظاہراً سب کچھ ہونے کے باوجود بھی یہ وہ بد نصیب ہے جس کا دل مردہ ہو چکا ہے۔ بظاہر دھڑکنے والا دل موجود ہے جو پمپ کرتا ہے، خون کی گردش جسم میں جاری رہتی ہے، مگر یہ سب کچھ ہونے کے باوجود بھی اللہ کی نگاہ میں وہ مردہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا دل مردہ ہو چکا ہے۔ فرمایا فَأَحْيَيْنَاهُ، پس پھر ہم نے اسے زندہ کر دیا۔ یہ اللہ کا کرم ہوا، اور خالی زندہ ہی نہیں کیا، وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا، پھر ہم نے اس کے لیے نور بنا دیا، اس دل کو روشن کر دیا، اس کو منور کر دیا۔ اب اس میں سے نور کی کرنیں نکلتی ہیں، شعائیں نکلتی ہیں، اور محض اس کو روشن ہی نہیں کیا، نور والا ہی نہیں بنایا، بلکہ چوتھے مرحلے پر فرمایا یمشی بِهِ فِی النَّاسِ، اب وہ اس نور کے ساتھ میری مخلوق میں چلتا ہے۔ تو چلنے سے کیا مراد ہے کہ بعضوں کو پھر ایسا نور مل جاتا ہے جو خالی خود ہی نور والے نہیں بنتے بلکہ اللہ کی مخلوق میں چلتے ہیں، پھرتے ہیں، گھومتے ہیں، دیکھتے ہیں، اور جو اس نور کے لینے کا اہل مل جائے توجہ کر کے ان کے مردہ دلوں کو بھی روشن اور منور کرتے چلے جاتے ہیں۔ تو کچھ منور دل ہوتے ہیں اور کچھ منور روشن کرنے والے ہوتے ہیں، کچھ خود روشن ہوتے ہیں، یعنی منور اسے کہتے ہیں جو خود روشن ہو جائے، اور جب کہیں گے منور تو اس سے مراد وہ دل ہے جو دوسروں کو بھی زندگی عطا کرتا ہے، دوسروں کو بھی فیض عطا کرتا ہے، دوسروں کو بھی روشنی مہیا کرتا ہے۔ تو دلوں کی قسمیں بیان ہوئی ہیں کہ دل مردہ بھی ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد دل زندہ ہوتا ہے، پھر دل روشن ہوتا ہے، پھر دل لوگوں کو روشنی بانٹتا ہے۔ تو پہلی قسم جس کو باری تعالیٰ نے اَوَ مَنْ كَانَ مَيْتًا، بھلا وہ جو مردہ تھا، تو مردہ دل کی بات کی ہے۔ آئیے قرآن کی روشنی میں ان مردہ دلوں کی کچھ اور بھی معلومات آپ کو فراہم کرتا ہوں کہ قرآن ان مردہ دلوں کی بات کیسے کرتا ہے۔ سورہ بقرہ اس کی آیت نمبر 117 بلکہ 171،
کافروں کی بات کی. یاد رکھیں یہ جو مردہ دل کے حامل لوگ ہوتے ہیں اس میں پہلی کیٹیگری میں کافر آتے ہیں, منافق آتے ہیں. تو قرآن نے بار بار ان کافروں اور منافقوں کا ذکر کیا ہے جن کے دل مردہ ہوتے ہیں. فرمایا مثل الذین کفروا کمثل الذی ینعق بما لا یسمع الا دعاء و نداء. فرمایا ان کافروں کو ہدایت کی طرف بلانے کی مثال ایسے شخص کی ہے جو کسی ایسے جانور کو پکارے جو سوائے پکار اور آواز کے کچھ نہیں سنتا. آپ جب کسی جانور کو بلاتے ہیں نا تو وہ صرف آپ کی آواز کو سنتا ہے, اس کو معنی سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کیا کہہ رہا ہے کیا نہیں کہہ رہا. وہ کئی جانور بھی اتنے سمجھدار ہو جاتے ہیں کہ وہ خالی آواز ہی نہیں سنتے, وہ معنی بھی سمجھ رہے ہوتے. مگر بالعموم جانوروں کی اگر بات لیں تو فرمایا ان کافروں کو ہدایت دینے کی مثال اس شخص کی سی ہے جو کسی ایسے کو ہدایت کی طرف بلائے, ایسے جانور کو پکارے جو سوائے پکار اور آواز کے کچھ نہیں سنتا. اور فرمایا یہ کافر لوگ کون ہیں؟ سمن بکمن عمیٌ فہم لا یعقلون. فرمایا یہ بہرے ہیں, یہ گونگے ہیں, یہ اندھے ہیں اور ان کو کچھ بھی سمجھ نہیں آتی. اب میں سادہ سی ایک بات آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں, یہ جو باری تعالیٰ نے فرمایا یہ بہرے ہیں, کافروں کی بات ہو رہی ہے, تو کیا سارے کافر کانوں سے بہرے ہوتے ہیں؟ یہاں یہ ان بہروں کی بات نہیں ہو رہی جن کے کان سنتے نہیں ہیں, جن کی سماعت ہی ختم ہو چکی ہوتی ہے. کان ہوتے ہیں مگر کان ہونے کے باوجود حق سننے کی توفیق نہیں ہوتی. یہ جو فرمایا بکمن, یہ گونگے ہیں, تو گونگوں سے کیا مراد ہے؟ سارے کافروں کی زبانیں کام نہیں کرتی؟ نہیں, زبانیں ہوتی ہیں, وہ بولتے ہیں, مگر زبانیں رکھنے کے باوجود بھی انہیں حق کہنے کی توفیق نہیں ہوتی. اور یہ جو فرمایا عمیٌ اندھے ہیں, تو کیا سارے کافروں کی بینائی کام نہیں کر رہی ہوتی؟ نہیں, آنکھیں ہوتی ہیں مگر آنکھیں ہونے کے باوجود انہیں حق دکھائی نہیں دیتا. تو وہ جن کے کان ہیں انہیں سنائی نہیں دیتا, جن کی زبانیں ہیں حق بولنے کی توفیق نہیں ہے, آنکھیں ہیں حق دیکھنے کی توفیق نہیں ہے, ان کو باری تعالیٰ نے کہا یہ سمن بکمن عمیٌ, یہ بہرے ہیں, گونگے ہیں, اندھے ہیں اور انہیں کچھ بھی سمجھ نہیں آتا. اور یہ وہ ہیں جن کے حقیقت میں دل مردہ ہو جاتے. جب دل مردہ ہو جائے تو پھر آنکھیں ہونے کے باوجود نظر نہیں آتا, کان ہونے کے باوجود بھی سنائی نہیں دیتا, زبان ہونے کے باوجود بھی حق کہنے کی توفیق نہیں ہوتی. تو باری تعالیٰ یہ کیٹیگری بتا رہے ہیں کہ ایک تو یہ کافروں کی کیٹیگری. پھر سورہ بقرہ کی بالکل ابتدا اس کو اگر آپ پڑھیں تو یہ آیتیں تو شاید زبانی ہوں گی. باری تعالیٰ نے پہلے حصے میں متقین کی بات کی ہے, پھر آگے جب کافروں کی بات کی تو فرمایا ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ وہم لا یبصرون. فرمایا بہرے ہیں, گونگے ہیں, یعنی ان کی آنکھوں پر پردے پڑ گئے, سنائی نہیں دیتا, دکھائی نہیں دیتا, حق کہنے کی توفیق نہیں ہوتی. اور یہ کون ہے؟ فرمایا یہ وہ ہیں ختم اللہ علی قلوبہم, جن کے دلوں پر حقیقت میں اللہ نے مور لگا دی, ان کے دل مردہ ہو چکے. تو جب دل مردہ ہو جائیں تو پھر کان ہوتے ہیں مگر سنائی نہیں دیتا, آنکھیں ہوتی ہیں مگر دکھائی نہیں دیتا. تو قرآن ایسے لوگوں کی بات کر رہا ہے. اب قرآن نے ایک اور مقام پر سورہ یونس کو کبھی پڑھے, سورہ یونس کی آیت نمبر 42 اور آیت نمبر 43 ہے. فرمایا وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ, اے میرے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم, ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو ظاہراً آپ کی طرف بڑا کان لگا کر سنتے ہیں. أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ. فرمایا ظاہراً تو کان لگا کر آپ کی طرف وہ سنتے ہیں, تو کیا آپ ایسے کو سنا رہے ہیں جو بہرا ہے؟
جس کو سنائی کچھ نہیں دیتا، آپ اس کو کیا سنائی دیں گے؟ وہ ہزار آپ کی طرف کان لگاتے پھر، اور وہ کچھ بھی عقل نہیں رکھتے۔ آگے فرمایا وَمِنْهُمْ مَن يَنظُرُ إِلَيْكَ، اور محبوب ان میں سے کچھ وہ بھی ہیں جو آپ کی طرف بڑی توجہ سے دیکھتے ہیں، ظاہراً آپ کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں، مگر ساتھ ہی فرمایا أَفَأَنْتَ تَهْدِي الْعُمْيَ وَلَوْ كَانُوا لَا يُبْصِرُونَ، تو کیا آپ اندھوں کو ہدایت کی راہ دکھائیں گے جن کو نظر ہی کچھ نہیں آتا؟ اس کا مطلب کہ کچھ ہیں جو ظاہراً دیکھتے ہیں مگر دیکھنے کے باوجود بھی انہیں حق کی راہ دکھائی کوئی نہیں دیتی، جو بظاہر سن رہے ہوتے ہیں مگر سننے کے باوجود بھی انہیں حق سنائی نہیں دے رہا ہو۔ تو یہ کون ہیں؟ یہ وہ بد نصیب ہیں جن کے دل مردہ ہو چکے ہوتے ہیں۔ اسی طرح باری تعالیٰ نے ایک اور مقام پر اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر ارشاد فرمایا وَمَا أَنْتَ بِهَادِي الْعُمْيِ عَنْ ضَلَالَتِهِمْ، فرمایا میرے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ دل کے اندھوں کو ان کی گمراہی سے بچا کر ہدایت دینے والے نہیں ہیں۔ ان تسمع الا من یؤمن بآیاتنا، فرمایا محبوب آپ تو فقط ان کو سناتے ہیں جو ہماری آیتوں پر ایمان لے آئے، فہم مسلمون، اور حقیقت میں یہی مسلمان ہیں ہماری بارگاہ میں سر تسلیم خم کرنے والے۔ تو فرمایا جن کے دل ہی مردہ ہو گئے تو کیسے ایسے اندھوں کو آپ کیا ہدایت کی راہ دکھائیں؟ سورہ اعراف کی ایک بڑی معروف آیت کریمہ ہے، اس تصور سے بھی آپ واقف ہوں گے اگر پوری آیت سب کو یاد نہیں ہے۔ باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ زَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، فرمایا ہم نے جنوں اور انسانوں میں سے کثیر تعداد میں جہنم کی آگ کے لیے تیار کر رکھے، اور ان کے لیے فرمایا جن کو جہنم کی آگ کے لیے تیار کر رکھا ہے، فرمایا لَهُمْ قُلُوبٌ لا یفقہون بہا، فرمایا یہ وہ بد نصیب ہیں کہ جن کے دل ہیں مگر وہ اپنے دلوں سے سوچتے نہیں۔ تو دلوں کی بات ہو رہی ہے، تو دل بظاہر ہوتا ہے مگر ہونے کے باوجود بھی مردہ ہے، وہ کام نہیں کرتا۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ، ان کی آنکھیں ہیں، لا یبصرون بہا، مگر وہ اپنی آنکھوں سے دیکھتے نہیں۔ وَلَهُمْ آذَانٌ، ان کے کان ہیں، لا یسمعون بہا، مگر وہ اپنے کانوں سے سنتے نہیں۔ فرمایا وہ جن کو دل دیے سوچتے نہیں ہیں، آنکھیں دی دیکھتے نہیں ہیں، کان دیے سنتے نہیں ہیں، اولئک کالانعام، فرمایا حقیقت میں یہی وہ لوگ ہیں جو چوپایوں کی مانند تھے، حیوانوں کی مانند تھے، اور خالی چوپایوں کی طرح حیوانوں کی طرح نہیں، فرمایا بل ہم اضل، بلکہ یہ حیوانوں سے بھی بدتر ہے۔ جن کو دل دیے سوچتے نہیں، آنکھیں دی دیکھتے نہیں، کان دیے سنتے نہیں، تو کیا مطلب ان کے کانوں کی سماعت کام نہیں کرتی یا آنکھوں کی بینائی کام نہیں کرتی؟ نہیں، وہ سب کچھ کام کر رہی ہوتی ہے مگر دیکھنے کے باوجود بھی انہیں حق دکھائی نہیں دیتا، انہیں حق سنائی نہیں دیتا، ان کے دل حق سوچتے نہیں ہیں۔ ان کے لیے فرمایا اولئک ھم الغافلون، حقیقت میں یہی وہ بد نصیب ہیں جو غفلت میں پڑے ہوئے، ظلمت اور تاریکی میں گھرے ہوئے۔ تو میں صرف بتا رہا ہوں کہ یہ مردہ دلوں کی جو بات کر رہا ہوں یہ خالی صوفیہ ہی نہیں کہتے کہ دل مردہ ہوتے ہیں، قرآن جا بجا ایسے لوگوں کا ذکر کرتا ہے جن کے دل مردہ ہو چکے ہوتے ہیں۔ اسی طرح باری تعالیٰ نے سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن پاک کا 47واں سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 23 اور 24 کو کبھی پڑھے۔ باری تعالیٰ نے فرمایا اولئک الذین لعنہم اللہ، یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت بھیجی ہے، فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَىٰ أَبْصَارَهُمْ، اور یہی وہ بد نصیب ہے جن کو اللہ نے بہرا کر دیا ہے اور ان کو اندھا کر دیا ہے ان کی اپنی بدعمالیوں کے باعث۔ یہ بتاؤں گا کہ پھر دل مردہ ہوتے کیسے ہیں، اس کی وجہ کیا بنتی ہے، سبب کیا ہوتی ہے، اور پھر مردوں سے نکل کر دل زندوں کی طرف کیسے چلتے ہیں اور زندگی کیسے میسر آتی ہے، یہ اگلے اسباق میں انشاءاللہ آئے گا۔ پھر آگے باری تعالیٰ نے فرمایا افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، فرمایا کیا یہ اللہ کے قرآن میں تدبر نہیں کرتے، غور نہیں کرتے؟ ام علی قلوب اقفالها، کیا ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں؟
اس کا مطلب دلوں پر بھی تالے لگتے ہیں، دل بھی غفلت کا شکار ہوتے ہیں، دل اپنی زندگی کھو دیتے ہیں اور دل باقاعدہ پھر مردہ ہو جاتے ہیں۔ تو جب دل مردہ ہو جائیں تو فرمایا کان ہونے کے باوجود بھی انہیں سنائی نہیں دیتا، آنکھیں ہونے کے باوجود بھی انہیں دکھائی نہیں دیتا۔ اور اسی ذیل میں ایک آیت کریمہ اور آپ کے گوش گزار کرتا ہوں، سورہ حج۔ باری تعالیٰ نے مخاطب کیا اور فرمایا افلم یسیروا فی الارض، کیا یہ لوگ زمین میں گھوم پھر کر سیر نہیں کرتے، دیکھتے نہیں کہ کس طرح ہم نے سابقہ جو بڑی بڑی اقوام تھی ان کے گھروں کو اور ان کے رہنے کی جگہوں کو کھنڈرات بنا دیا۔ یہ گھومے پھرے دیکھے قوموں پر کیسے کیسے دن گزر گئے، کیسے کیسے احوال گزر گئے۔ تو کیا فرمایا یہ زمین میں گھوم پھر کے دیکھتے نہیں، فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا، تاکہ ان کو ایسے دل مل جائیں جو دل سمجھ سکتے ہیں۔ یہ گھومے پھرے دیکھیں، حالات کا جائزہ لیں، اور شاید ان کو ایسے دل مل جائیں جو دل سمجھنے والے ہوں۔ او آذان یسمعون بہا، یا ان کو ایسے کان مل جائیں جو حقیقت میں حق سننے والے ہوں۔ اور یہ ساری بات کر کے باری تعالیٰ نے آگے فرمایا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ، فرمایا سن لیں حقیقت میں آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ، بلکہ حقیقت میں دل اندھے ہو جاتے ہیں۔ یعنی باری تعالیٰ نے کتنا نکھار کے واضح کر دیا ہے کہ بظاہر آنکھوں کی بینائی ہوتی ہے، آنکھیں دیکھ رہی ہوتی ہیں، مگر جب دل مردہ ہو جائیں تو پھر آنکھوں کی بینائی بھی کام نہیں کرتی ہے۔ ظاہراً بینائی ہونے کے باوجود بھی ان کو حق سجائی نہیں دیتا، حق دکھائی نہیں دیتا۔ تو فرمایا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ، حقیقت میں آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ، بلکہ دل اندھے ہو جاتے ہیں، اللَّتِي فِي الصُّدُورِ، جو کہ سینوں کے اندر موجود ہے۔ پتہ چلا کہ دلوں کی ایک الگ دنیا ہے، دل مردہ بھی ہوتے ہیں، دل زندہ بھی ہوتے ہیں، اور دل بیمار بھی ہوتے ہیں۔ تو آج میں نے صرف قرآن کی روشنی میں بتایا ہے کہ قرآن جا بجا کس طرح مردہ دلوں کو ذکر کرتا ہے کہ جب دل مردہ ہو جائیں تو پھر انسان کو آنکھیں ہونے کے باوجود دکھائی نہیں دیتا، کان ہونے کے باوجود سنائی نہیں دیتا، زبان ہونے کے باوجود اسے حق کہنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ اور یہی وہ لوگ ہیں جو پھر حق سے محروم ہونے کی وجہ سے کچھ کافر ہو جاتے ہیں، کچھ منافق ہو جاتے ہیں، کچھ غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اور ایسے لوگوں کا اگر جائزہ لینا ہو تو میں جسٹ مثال کے طور پر آپ کو بتا رہا ہوں، ابھی کل 17 جون گزرا ہے، اور یقیناً آپ لوگوں نے میڈیا پر بھی دیکھا ہوگا، کئی لوگ آپ میں سے پریکٹیکلی شریک ہوں گے کہ ملک بھر کے اندر ہر ضلعی ہیڈ کوارٹر پر باقاعدہ سانحہ ماڈل ٹاؤن کے حوالے سے احتجاج کیا گیا۔ اب سانحہ ماڈل ٹاؤن کیا تھا؟ ایک دن دہاڑے دہشت گردی تھی، اور اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی ایسی نافرمانی تھی کہ کم از کم کلمہ پڑھنے والا ایسی جسارت نہیں کر سکتا۔ باری تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، کبھی سورہ مائدہ کو پڑھیں، آیت نمبر 32 ہے، فرمایا من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض، فرمایا جس کسی نے بھی بغیر جان کے بدلے کے کسی کو قتل کیا تو فرمایا فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، ناحق اگر کسی کو کسی نے قتل کر دیا تو فرمایا کسی کو قتل کرنا ایسا ہی ہے جیسے اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا۔ آپ اندازہ کریں اللہ کے نزدیک یہ کتنا بڑا جرم ہے کہ ایک جان کا تلف کرنا، ایک جان کو قتل کرنا۔ یہاں تو یہ بھی نہیں کہا کہ اس کا مومن ہونا ہی ضروری ہے، بھلے سے وہ مومن ہو یا کافر۔ من قتل نفسا بغیر نفس، ناحق اگر کسی کو قتل کر دیا، اس کا جرم کوئی نہیں تھا، گناہ کوئی نہیں تھا، تو فرمایا وہ ایسے ہی ہے جیسے اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا۔ اور اسی کے اگلے حصے میں باری تعالیٰ نے یہ بات بھی فرمائی، فرمایا من احیاہا، اور جس نے کسی ایک جان کو بچایا، فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، تو وہ ایسے ہی ہے جیسے اس نے پوری انسانیت کو بچایا۔ تو اندازہ کریں کہ جان کی قدر و قیمت اللہ کے نزدیک کیا ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے اپنے کانوں سے سنا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے،
اور طواف کرتے کرتے آپ رک کر کعبہ سے مخاطب ہو کر فرمانے لگے کہ اے کعبہ تو کتنا عمدہ ہے، تیری خوشبو کتنی عمدہ ہے، تو خود کتنی عظمت والا ہے، اور تیری حرمت کتنی عظیم ہے۔ اور یہ ساری بات کر کے میرے آقا نے فرمایا کہ اس اللہ کی عزت کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں مجھ محمد کی جان ہے، اے کعبہ میری امت کے مرد مومن کی جان اور مال، اس کی حرمت خود تجھ سے بھی بڑھ کر ہے۔ آپ اندازہ کر لیں وہ کعبہ جس کی طرف ہم پشت کرنا بھی گوارا نہیں کرتے، جس کی طرف تھوکنا بھی گوارا نہیں کرتے، آقا فرما رہے ہیں کہ ایک مومن کی جان اور مال کی حرمت اے کعبہ خود تجھ سے بھی بڑھ کر ہے۔ اللہ کے نزدیک جان کی قدر و قیمت کتنی ہے؟ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر بھی یہی فرمایا تھا کہ تمہاری جانیں، تمہارے مال، تمہاری عزتیں اسی طرح حرمت والی ہیں جس طرح آج کا یہ دن، یہ شہر اور یہ مہینہ تمہارے لیے حرمت والا۔ تو اندازہ کریں، میں بتا رہا ہوں کہ اللہ اور اس کے رسول کے ہاں انسانی جان کی قدر و قیمت کتنی ہے۔ حتیٰ کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک ارشاد فرمایا من اشارہ الی اخیہ بحدیدہ، فرمایا جس کسی نے اپنے ہتھیار کے ساتھ کسی مومن بھائی کی طرف اشارہ کیا، فإن الملائکۃ تلعنہ حتی یدعہ، تو فرمایا اگر کوئی اپنے ہتھیار سے کسی کی طرف اشارہ کرے تو اللہ کے ملائکہ اس پر لعنت بھیجتے ہیں یہاں تک کہ وہ اپنے ہتھیار کو ہٹا نہ دے، چھوڑ نہ دے۔ وَإِن كَانَ أَخَاهُ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ، خواہ وہ اس کا اپنا حقیقی بھائی ہی کیوں نہ ہو، اس کی حقیقی باپ اور ماں ہی کا بیٹا کیوں نہ ہو، فرمایا اس کے ساتھ مذاق میں بھی ایسا کرنے کی اجازت نہیں۔ آقا یہ بھی منع کر رہے ہیں کہ ہتھیار کے ساتھ مومن کی طرف اشارہ بھی مت کرو، چہ جائے کہ گردنیں اڑا دی جائے، گولیوں سے اڑا دیا جائے۔ اب قرآن پاک میں ایک اور مقام سن لیں، میرے آقا اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا من یقتل مؤمنا متعمدا، جس نے جان بوجھ کر کسی مومن کا قتل کیا، فرمایا فجزاؤہ جہنم، فرمایا یہ حتمی بات ہے اس کی سزا جہنم ہے، خالدن فیہا، اور جہنم کی سزا بھی ایسی کہ جس جہنم میں پھر وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، کبھی بھی اسے باہر نہیں نکل سکتا۔ قتل اتنا بڑا جرم ہے۔ وغضب اللہ علیہ، ایسے بدبخت پر پھر اللہ کا غضب ہوتا ہے، ولعنہ، اور اللہ ایسے بد نصیب پر لعنت بھیجتا ہے، وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، اور ایسے بد نصیب کے لیے اللہ نے بڑا عظیم عذاب تیار کر رکھا۔ ذرا چشم تصور میں لائیں وہ عذاب کتنا بڑا عذاب ہوگا جس عذاب کو وہ خدا ہو کر عذاب عظیم کہتا ہے۔ اور ذرا چشم تصور میں لائیں 17 جون کو کیا ہوا تھا، رات کے 1:30 بجے نہتے لوگوں پر جو آرام سے سوئے ہوئے تھے بیریئر ہٹانے کے بہانے، اور حقیقت میں بیریئر ہٹانا مقصود نہیں تھا، ان کے راستے میں اصل بیریئر تو ڈاکٹر طاہر القادری تھا جس کو ہٹانے آئے تھے۔ معصوم لوگوں پر، نہتے لوگوں پر گولیاں چلا دی، اور پھر یہ نہیں کہ 5-10 منٹ کا کھیل تھا، کچھ 14-15 گھنٹے دن دہاڑے باقاعدہ وہ دہشت گردی ہوتی رہی۔ میڈیا نے سارا اس کو ریکارڈ کیا، اس کے قرائن، اس کے شواہد، کتنے ثبوت موجود ہیں جس کو کوئی جھٹلا ہی نہیں سکتا ہے، لوگوں نے ننگی آنکھوں سے دیکھا سب کچھ، سینکڑوں کے حساب سے، ہزاروں کے حساب سے گواہیاں موجود ہیں۔ اور پھر خالی گولیاں ہی نہیں چلائیں، بلکہ اندازہ کریں کہ پھر چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں پر تشدد کیا گیا، بوڑھوں پر تشدد کیا گیا، عورتوں کے جبڑوں میں گولیاں ماری گئی۔ حالانکہ جس آقا کا کلمہ پڑھتے ہیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا تو فرمان یہ ہے، آپ نے فرمایا ایک غزوہ کے اندر آپ کو خبر ملی کہ کسی عورت کو قتل کر دیا گیا، تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خبر پانے پر آئندہ کے لیے ایک رول جاری کر دیا، فرمایا فَنَهَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن قتل النساء والصبیان، فرمایا خبردار میدان جنگ کے اندر بھی آئندہ سے کسی عورت اور کسی بچے کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ کافروں سے بھی جنگ ہو رہی ہو تو ان کی عورتوں کو بھی میرے آقا نے محفوظ کر دیا، ان کے بچوں کو بھی محفوظ کر دیا۔
حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقتلوا شیخا فانیا ولا طفلا ولا صغیرا ولا امرأة. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم جاری فرمایا، قانون جاری فرمایا، فرمایا میدان جنگ کے اندر بھی کسی بوڑھے کو قتل نہیں کیا جائے گا، کسی شیر خوار بچے کو قتل نہیں کیا جائے گا، کسی نابالغ کو قتل نہیں کیا جائے گا، کسی عورت کو قتل نہیں کیا جائے گا. اور یہاں خالی مردوں کو ہی نہیں عورتوں کو شہید کیا گیا. بوڑھے آپ دیکھ رہے ہوں گے، آپ نے وہ ویڈیوز دیکھی ہوں گی ساری، جس میں بارش ادھیڑ عمر کے بزرگ ان کو کس طرح لاٹھیوں سے مارا جا رہا تھا اور کھینچ کھینچ کر گھسیٹ کر لے جایا جا رہا تھا. ظلم کی انتہا کر دی گئی. اور پھر یہ سارے حقائق و ثبوت ہونے کے باوجود بھی 7 سال بیتنے کو ہیں مگر دور دور تک بھی انصاف کا کوئی آثار نظر نہیں آ رہے، جس کے لیے کل حضور شیخ الاسلام کے حکم پر ایک پرامن احتجاج کے ذریعے صاحبان اقتدار کو ایک ریمائنڈر دیا گیا ہے کہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے بسما باجی کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا تھا کہ بیٹے آپ کا کام تعلیم حاصل کرنا ہے، آپ کی والدہ اور آپ کی پھوپھو کے خون کا انصاف فراہم کرنا یہ ہماری ذمہ داری. اس بات کو بھی کم و بیش 16 ماہ گزر چکتے ہیں مگر ان عدالتوں سے دور دور تک بھی انصاف کی کوئی توقع نظر نہیں آ رہی. موجودہ پرائم منسٹر جو خود ہمارے ساتھ باقاعدہ احتجاجوں میں شریک ہوتے رہے ہیں، مطالبہ کرتے رہے ہیں کہ قاتلوں کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے، ان کو لٹکایا جائے، آج وہ خود برسر اقتدار ہیں مگر 3 سال سے زیادہ عرصہ بیت جانے کے باوجود ان کو سانحہ ماڈل ٹاؤن پر ایک جملہ کہنے کی بھی توفیق نہیں ہو رہی. یہ جب دل اندھے ہو جائے نا تو میں بتا رہا ہوں پھر حق کہنے کی توفیق نہیں ہوتی. آنکھیں ہونے کے باوجود پھر حق دکھائی نہیں دیتا، کان ہونے کے باوجود ان کو حق سنائی نہیں دیتا. اور تیسرا بڑا ادارہ ہماری آرمڈ فورسز ہیں اور ان کے آرمی چیف راحیل شریف نے باقاعدہ یہ حضور شیخ الاسلام سے وعدہ کیا تھا کہ انشاءاللہ آپ کو انصاف ضرور ملے گا. اب اس سے بڑے 3 ادارے اور کیا ہو سکتے ہیں؟ حالانکہ آپ کبھی قرآن پاک کا مطالعہ کریں تو قرآن پاک نے تو فائنل حکم یہ دیا ہے، فرمایا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ یا اولِ الْأَلْبَابِ. اے عقل رکھنے والو یاد رکھو کہ قصاص کے اندر ہی تمہارے لیے حیات ہے. اگر کوئی قاتل ہے تو جب تک قاتل کو لٹکایا نہ جائے، فرمایا یاد رکھو تمہاری اپنی زندگیاں کبھی محفوظ نہیں ہو سکتی، وہ سوسائٹی اور معاشرہ کبھی امن کی زندگی نہیں گزار سکتا. اگر اپنے معاشرے کی سوسائٹی کی حیات چاہتے ہو، زندگی چاہتے ہو کہ معاشرے میں امن اور سکون آ جائے، آئندہ سے قتل و غارت گری رک جائے، تو باری تعالیٰ قرآن پاک کی روشنی میں اعلان فرما رہے ہیں کہ یاد رکھو تمہاری حیات، تمہاری زندگی، تمہارے معاشرے اور سوسائٹی کا بچاؤ اگر ہے تو فرمایا وہ صرف اور صرف قصاص کے اندر ہے. اور آج ہم نے اللہ کے حکم کو سر پس پوچھ ڈال رکھا ہے، حتیٰ کہ باری تعالیٰ نے تو یہاں تک فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل. فرمایا اے ایمان والو قصاص تمہارے اوپر فرض کر دیا گیا ہے. جس طرح نماز کا پڑھنا فرض ہے، روزے کا رکھنا فرض ہے، زکوٰۃ کی ادائیگی فرض ہے، حج کا کرنا فرض ہے، باری تعالیٰ نے اسی طرح ناحق اگر کسی کو قتل کر دیا جائے تو اس کے قصاص کو بھی ایمان والوں پر فرض قرار دیا. تو آپ اندازہ کر لیں کہ 7 سال بیت جانے کے باوجود بھی دور دور تک اس قصاص اور انصاف کے کوئی آثار نظر نہیں آ رہے. یہ ایک پرامن احتجاج تھا، ریمائنڈر تھا، اور ہم صاحبان اقتدار اور عدالت کے بینچوں پر بیٹھنے والوں کو صرف یہ یاد دلانا چاہ رہے ہیں کہ آپ نے وعدہ کیا تھا کہ انصاف ملے گا، آپ اپنے اس وعدے کو پورا کریں قبل اس کے کہ اس معاشرے کا سکون لٹ جائے، لوگوں کی جان و مال کا تحفظ باقی نہ رہے اور لوگ خود قانون اپنے ہاتھ میں لے لیں. اس وقت کے آنے سے پہلے ہمیں ہوش کے ناخن لینے چاہیے اور ان 14 شہداء کے خون کا انصاف ہونا چاہیے اور ان کے قاتلوں کو ضرور لٹکایا جانا چاہیے. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ باری تعالیٰ ہمیں بھی اور ہمارے حکمرانوں کو بھی حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے، حق دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، حق سننے کی توفیق عطا فرمائے اور حق کے ساتھ فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.